بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے اس ساری کی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے 6 روز کے اندر اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہم نے 6 روز کے اندر تخلیق فرمایا، اور جو کچھ بھی ہم نے تخلیق فرمایا وہ سب کا سب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ لیکن حق تعالی جل شانہ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر باہر ہے وہ سب کا سب 6 روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم نے پیدا فرمایا۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا ہم پر یہ کرم ہے، ساری ہی ہر جاندار ہر بے جان کے اوپر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم سب کے سب امت مسلمہ میں پیدا ہیں، امت مسلمہ میں۔ اور ایک کرم یہ بھی ہے کہ ہم سب کے سب ہر چیز، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ فرش ہو، یا کچھ بھی ہو اس کائنات کے اندر اور باہر، اللہ کے فرمان کے تحت جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور انہی کی امت نے بھی پیدا فرمایا۔ ہم تو شہزادے ہو گئے خدا کے، اس امت میں پیدا ہونے کے بعد خدا نے ہم سب کو یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ اس محفل میں موجود ہیں، یا وہ سارے لوگ جو محفل میں موجود نہیں ہیں، تمام امت مسلمہ، یہ ہم پر یہ شہنشاہی کا اعزاز حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہم سب کو۔ کیسا اعزاز کہ ہمارے نام کے ساتھ ہی جڑتا ہے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آج کا مہینہ ربیع اول کا مہینہ، اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا، اور اللہ نے 12 مہینے بھی پیدا فرمائے، اسلامی 12 مہینے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، یہ محترم مہینہ ربیع اول کا، جس کی مہینے کی برکت میں یہ درود کی محفل خدا کے کرم اور فضل سے منعقد ہو رہی ہے، اللہ ہی کے فرمان کے تحت، اسی کے حکم کے سائے میں۔ مگر بات ساری کی ساری یہ ہے کہ ہم تمام حضرات جو جن کو میں شہنشاہ کہہ رہا ہوں، وہ شہنشاہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس بابرکت مہینے میں، جو مہینہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا مہینہ ہے، اس میں ہم شہنشاہ یوں ہو گئے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق دی جس کا میزبان وہ خود ہے، اور مہمان خصوصی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم پر تو رب کا سلام ہر رات ہی ہوتا ہے، ہر رات اللہ کا سلام ہم پر ہوتا ہے، اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ہم درود اور سلام خدمت مبارک میں پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب تک درود پڑھتے ہیں تب تک خدا کا بھی سلام ہم پہ ہوتا ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بھی ہم سب پر ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ کا سلام ہے، آج بھی ہے، اس کا انعام، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کا سلام ہم سب پر ہے۔ بس انعام یہ ہے کہ درجات کی بلندیاں خدا خود ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمارے بس میں تو کچھ نہیں۔
لیکن اگر بات کی جائے اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ رب فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات میں تخلیق فرمایا وہ آپ کے صدقے میں ہم نے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہم نے بنایا وہ آپ کو ہم نے دکھا کر بنایا اور بنا کر ہم نے آپ کو دکھایا۔ وہ تو ہم بشر انسان بندے ہم تو ہماری تو یہ بساط بھی نہیں کہ ہم تعریف اللہ کی کریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف مبارکہ کرنے کی تو ہماری بساط ہے نہیں۔ لیکن وہی ہے کہ جب رب جس کو چن لے، جس کو سنانا چاہے اور جس سے سنوانا چاہے، حق تعالی جل شانہ نے ہم پر یہ کرم اور یہ فضل فرمایا کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین لانے والے، ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ہمارے سروں پر حق تعالی جل شانہ نے جو تاج اپنی رحمتوں سے پہنایا، یہ تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی پہنایا۔ جب رب نے کہہ دیا سارا جہاں آپ کے لیے، آپ اپنے رب کے لیے، ساری کی ساری کائنات آپ کے لیے ہے، آپ اپنے رب کے لیے ہیں۔ رب نے کہا ہے، اللہ نے فرما دیا، یہ گفتگو مبارک ہے رب کی اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو کچھ بنایا آپ کے لیے بنایا، آپ کے صدقے میں آپ کے لیے بنایا، یہ سارا کا سارا جہاں آپ کو ہم نے توفتاً ہم نے آپ کو عطا فرمایا، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے صرف اور صرف اپنے لیے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان مبارکہ کا عالم تو خود خدا ہی جانتا ہے، اور خدا کی شان کا عالم، خدا کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اس کا کرم اور فضل تو صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ہم بن گئے شہنشاہ کیونکہ ہمیں رب نے دونوں رحیموں کے درمیان پیدا فرمایا۔ ایک اللہ ہے جو کہ ارحم الراحمین ہے، ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، حشر ہو، شجر ہو، بشر ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، جو کچھ بھی ہے تمہارے علم میں، ہمارے علم میں سوز، وہ بھی اس کے باہر جو کچھ بھی ہے سب کا سب کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ انہی کے صدقے میں تو سارے جہاں پر رحمت ہے۔ اللہ کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عرش کو تخلیق فرمایا، اس عرش نے اپنے حسن پر ناز کیا، غرور کیا، اور رب کو تو معلوم ہے رب کو غرور تکبر پسند نہیں، چاہے وہ عرش میں ہو یا پھر ہمارے اندر ہو، قطعی پسند نہیں۔ لیکن رب نے اس عرش کو جب اس کو پیدا کیا اور اس پر رحمان کی حکومت کو قائم کیا، کیا ہوگی وہ حکومت؟ یہ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ ان سے پوچھو جو وہ جانتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عرش نے اپنے حسن پر گھمنڈ کیا، غرور کیا۔ رب نے ایک سانپ کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور اس عرش پہ جو اللہ نے کرسی قائم کی، اس کرسی کو اس سانپ نے عرش کو لپٹ کر اس کرسی پر اپنا پھن کر لیا، سایہ کر لیا۔ اس عرش کو شرمندگی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش کیوں گھبرا رہا ہے، اب کیوں لرز رہا ہے؟ اب اللہ سے فرماتا ہے اللہ میں نے اپنی ذات پر غرور کیا، لہٰذا تو میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ اور اللہ نے اس کو معاف بھی کیا، پھر بھی وہ لرزتا رہا۔ وجہ کیوں؟ اللہ نے پوچھا اب کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ سے فرماتا ہے اے اللہ میری ایک درخواست بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مانگے گا اپنے رب سے وہ تیرا رب تجھ کو عطا فرمائے گا۔ اس نے مانگا تو کیا ہی اعلیٰ ترین بات مانگی۔ یہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ جب تو ملاقات کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائے تو ان سے کہنا
کہ وہ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی مجھ پر تشریف فرما ہوں، مجھ پر قدم رکھیں۔ عرش نے یہ درخواست کی کہ اس نے نالین مبارکہ کا بوسہ مانگا اپنے رب سے۔ کس نے؟ عرش نے۔ اللہ نے تو خود فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ ہی کی وجہ سے میں عرش پہ بیٹھا ہوں، آپ کو نہ بناتا تو اس عرش کو بھی نہ بناتا۔ خود رب نے فرمایا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، عرش کی اس درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے عرش پر گئے، اور آپ خود اس عرش کا درخواست کرنا اپنے رب سے آپ سن رہے تھے۔ آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں ہی رحمت للعالمین، انہوں نے اس عرش کو بھی ایک اعزاز عطا فرمایا۔ کیسا اعزاز دیا؟ ایسا اعزاز دیا، آپ جانتے تھے کہ اس نے کیا دعا کی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا قدم مبارک اپنے نالین مبارکہ سے باہر رکھا اور اس عرش پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا۔ عرش لرزنے لگا، عرش ہلنے لگا، جھولنے لگا، جھومنے لگا عرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس عرش سے وعدہ کیا ہے کہ یہ آپ جب یہاں تشریف فرما ہوں گے تو ہم آپ کا نالین مبارکہ اس پہ رکھوائیں، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی اس پر تشریف فرما ہوں۔ اللہ کے بندے سب سے حسین کون؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کے صدقے میں تو بندگی پیدا ہوئی۔ عرش بھی لرزنے لگا، لیکن آپ نے آپ کی محبت تو خدا کی قسم بس اللہ جانتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو صرف رب ہی کو معلوم ہے، اور رب کی محبت کا تقاضا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ ان دونوں رحیموں سے زیادہ ایک دوسرے کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی اور جان بھی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، نہ ہم نہ تم نہ کوئی اور، لیکن اللہ نے، اس مالک نے ہم جانداروں پر، یہ بشر انسان جو ہم بیٹھے اس محفل میں، سارے مسلمان، یہ اعزاز عطا کیا کہ رب نے ہم سے کہا اے میرے بندو، ہم نے تم پر احسان فرمائے، نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی، ہر ذرہ ذرہ تمہیں عطا فرمایا، لیکن ایک احسان ہم نے تم پر کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو تم پر معبوس فرمایا۔ میرے والد محترم فرماتے تھے کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو؟ کوئی نہیں مگر رب، اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہاؤں سے زیادہ، دونوں رحیموں کی ذات انتہا سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ کن سے؟ اپنے بندوں اور اپنے امتیوں سے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہم تو شہزادے ہو گئے اللہ کی بارگاہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سروں پر خدا نے خود تاج پہنایا امتی ہونے کا، خدا نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ بھی ہماری عبادت ہے۔ اللہ کا ہمیں پیدا کرنا اس کی عبادت ہے، رب کی صرف نماز روزہ زکوٰۃ فطرہ ہی نہیں، ہمارا پیدا ہونا بھی اللہ نے اپنی عبادت بنا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے کہا میرے بندو تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ جس چیز سے اپنی پہچان کروائے وہ چیز کیسی کمال کی ہوگی یہ تو رب ہی جانے، مگر ہم آج ہمارے مالک کا ہم پر یہ کرم ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کرم، یہ فضل، یہ رحم، یہ انعام، یہ رحمتیں ہمیشہ مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی ہماری ذات پر برستی رہیں، کہ ہماری ذات سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام جاری و ساری رہے۔ آمین یہ کہو۔ یہ ہے کرم کی بات، یہ ہے کرم کی بات۔ کسی نے مجھ کو کچھ دن پہلے ربیع اول کے مہینے کی مبارکباد دی، میں نے بھی اس کو مبارکباد دی، لیکن میرے دل میں آئی کیا عالم ہے کہ
کہ جن کے مہینے کا احترام ہے، جن کا سارا جہاں ہے، خدا کی قسم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ربیع اول کے مہینے میں پیدا فرما کر ربیع اول کی شان بڑھا دی۔ یہ ہے بات، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، حسین، محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس پھر صحابہ کرام، پھر ان کے گھرانے مبارک، تابعین تبع تابعین، بات ختم۔ مگر اللہ نے اپنا عشق کیسا بیان کیا؟ معراج سے واپسی پر اللہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے رب میں لوٹ جاؤں گا، رب دنیا مجھ سے پوچھے گی اللہ دکھنے میں کیسا ہے، تو میں اس سے کیا کہوں؟ اللہ تو پھر اللہ ہے۔ اس نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جائیے اور آپ سے جو کوئی یہ پوچھے کہ اللہ دکھنے میں کیسا ہے تو اس سے کہہ دیجیے گا کہ جس نے آج مجھ کو دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا۔ رب نے ارے میں کیا بول جاؤں، میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر خدا کی ربوبیت کی قسم ہم کم عقل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میں نے اپنی خاص مخصوص نور سے، اللہ کے جو سارے ہی نور ایک سے ایک حسین، ایک سے بڑھ کر ایک، مگر سب سے اعلیٰ نور اس نے جو اپنا بیان کیا وہ ہے رحمان کا نور، وہ ہے رحمانیت کا نور۔ اللہ ارے کسی سے ڈرانے سے کسی سے محبت نہیں ہوتی، کسی سے مر مٹنے پہ کسی کی محبت میں اس سے محبت ہوتی ہے، یہ ہم بھی جانتے، ہمارا رحمان بھی جانتا۔ اس نے خود ہی تو کہا کہ میں نے اپنی ذات کے خاص اور مخصوص نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ ساری صفات نور میں اللہ نے آپ کے نور مبارکہ کو بھگو کر رکھا، برسہ برس غرسہ غرس، اور جب وہ ساری کی ساری خصوصیات، وہ انعامات، وہ ہر انعام جو میرے اور آپ کے علم سے باہر ہے، وہ سب کچھ جب نور مبارکہ میں شامل ہو گیا، رب نے پھر نور مبارکہ کو اپنی ذات کے آئینے میں اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر جب سامنے کھڑا کیا، رب فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنی ہی ذات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور خود ہی کو ہم نے بے انتہا پسند فرمایا، تو ہم نے اس نور، وہ نور جو ہم نے دیکھا، اسی نور کا نام تو ہم نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب خود بتاؤ کیسے ہوں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رب کی قسم وہ تو جو جنہوں نے وہ دیدار مبارکہ کیا، وہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کرام کے درمیان پردے قائم تھے۔ کہ میرا دل کہتا ہے پردے قائم تھے، پردے جبھی تو دیدار مبارکہ ہوتا تھا، اور وہ ساری کی ساری خصوصیات، یہ جو ہمارے اندر نور ہے جسے ہم نور ولایت کہتے ہیں، نور امتی کہتے ہیں، نور خدا کا نور جو ہم میں ہے، جب سوچو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارے رب نے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانے والا کون؟ حق تعالی جل شانہ۔ اللہ نے کہا خاص اور مخصوص نور سے، پھر اللہ نے ہمیں بھی کہا کہ ہم نے تمہارے اندر بھی ایک نور رکھا۔ وہ نور کون سا ہے؟ امتی کا نور، غلامی کا نور، نوکری کا نور، وہ ہے ہمارے اندر ہے۔ اسے جس حساب سے بات کرنا چاہو کرو، وہ ہے تو ایک بندے میں ہی۔ تو وہ نور کا تو عالم صحابہ کرام میں بھی بے انتہا، ان کے کیا ایمان، ان کے کیا واقعات، ان کا کیا عاجزانہ انداز، کیا ان کی حسن کا عالم، رب جانے۔ لیکن خود سوچو اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک صدیق ہیں، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا سکتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، تو آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے؟ خود اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانے۔ کہہ تو دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے لیے ہے تحفہ آپ کو، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب تو ایک مکھی کا پر ہے، مچھر کے پر برابر ہے۔ سوچئے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ گفتگو جسے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی مکمل نہیں جانتا، وہ کیا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو اپنی ہی ذات مبارکہ کے، اپنی ذات حسینی کے سامنے جب کھڑا کیا اور پھر پوچھا اللہ نے، مانگیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا مانگتے ہیں اپنے رب سے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اے اللہ مجھے میری امت کا اختیار عطا فرما دے، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دے اور مظلوموں پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے۔ خدا کی قسم خود خدا بھی جھوم اٹھا۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب مانگا آپ نے، آپ کا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ اپنے رب سے اپنی امت کا اختیار لے لیں، جب بظاہر ہے کہ جن کے صدقے میں بنی تو سارا کا سارا جہاں انہی کا ہے۔ یہ ہم اللہ کا دیدار ہم کرتے ہیں، ربوبیت، رب کی ربوبیت کی قسم سارے جہاں کا کنکر ہر ایک چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طالب ہے، ہر چیز۔ یہ تمہیں چاند دیکھنا کیوں پسند ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات؟ اس کی روشنی کیا ہے؟ تم سمجھ نہ سکے۔ اس کی بات یہ ہے جو اس کو دیکھ کے من ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے مبارکہ پر میں دو ٹکڑے ہو جاتا ہوں، میں قربان، اس لیے پسند ہے۔ یہ ہے ساری کی ساری باتیں جسے اللہ نے چن لیا، جنہیں اللہ نے، قسم خدا کی یہ ستاروں کی چمک بھی پھیکی ہے، پھیکی کس کے سامنے؟ درود پڑھنے والوں کے دل کے سامنے ہلکی ہے چمک۔ یہ تو ہمیں ابھی ہمارے رب نے پردے قائم رکھے۔ خود بتاؤ وہ کیا ہستیاں ہوں گی جن کا نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ ادا کروائے، بیٹے کا بھی باپ کا بھی، تو ان کے اوپر تو نور کی کشش ہی کچھ اور ہوگی۔ اسی لیے یہ ستارے بھی ہلکے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا نگہبان ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے بعد سب سے خاص جو ہیں وہ انسان ہے، مخلوقات میں سب سے افضل کچھ تو بات ہے اس انسان میں۔ اللہ تو چاہتا تو کہہ دیتا اے جنات میں تمہارے دل میں رہتا ہوں، اے میرے فلاں مخلوق تمہارے نہیں، نہ فرشتوں کو کہا۔ فرشتے تو لگے ہوئے اس دن سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی بات آئی، ان کے اعزاز میں بات آئی، تب سے جو رکوع میں گیا وہ رکوع میں آج تک روز محشر تک رہے گا۔ ان کے بعد جو سجدے میں تھا رب کی بارگاہ میں وہ سجدے میں ہی ہے آج تک، اور روز محشر اس کے بعد تک۔ ایک انسان ہے جسے اللہ نے کہا ہے انسان تیرا رب کہیں نہیں سماتا، اپنے دل، تیرے دل میں سماتا ہے۔ اگر تو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے دل میں جھانک کر دیکھ، ہم تجھے دکھائی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص کون ہوئے؟ انسان، بندے۔ اور انسانوں میں سب سے خاص محترم کون؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو خدا کی قسم ایک امتی کے دل کا دروازہ کھل جائے، ایک عاشق کے دل کا دروازہ کھل جائے، ایک پیار کرنے والے کا دل کا دروازہ کھل جائے، رب کی قسم ہر دن عید کا دن ہے، ہر دن عید کا دن ہے۔ یہ اعزاز کم ہے کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، یہ کم ہے؟ وہ اور بات کہ خود کو عاجزی میں یہ کہنا کہ میری کوئی اوقات نہیں، مگر رب کی قسم ساری اوقات ہی امتیوں کی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ انعام ہمیں عطا فرما دیا، یہ احسان رب نے ہم پر فرمایا کیا کہ ہم نے تم پر اپنے رسول کو معبوس فرمایا۔ سارا اختیار کن کے پاس ہے؟ اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ کائنات میں صرف دو ہی چیزیں چلیں گی روز محشر، کان کھولو دل کھول کے سن لو، ایک اللہ کا فرمان، اس کا حکم،
اور دوسری بات اللہ ہی کے حکم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش مبارکہ، جس کے حق میں آپ کی سفارش مبارک آ گئی، خدا کی قسم جہنم نہیں دیکھتا پھر وہ شخص، نہیں دیکھتا اللہ رحمان رب وہ اور کسی کو پریشان کرے یہ اس کی کتاب میں نہیں، وہ کسی کو اذیت دے اس کے گمان میں تو سب کچھ ہے، چاہے تو ادھیڑ کر رکھ دے، لیکن نہیں، جتنا ماں باپ محبت نہیں کرتے، جتنا کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، اتنی محبت رب کرتا ہے ہم سے، اس سے بھی کروڑوں درجے زیادہ۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب سے اس کائنات کو چھوڑنے کا جب وقت اللہ نے عطا فرمایا، جب وقت آیا تو یہ آئے، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ روح قید کرنے والے فرشتے، یہ آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اے ملائکہ یہ بتاؤ تم میری امت کی روح کو کیسے قید کرتے ہو؟ یہ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پورا کا پورا پنجہ اس کے سینے پہ دے مارتے ہیں، روح بدک کر باہر آ جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، خدا کی قسم ایک انعام بٹھا لو اپنے دل میں، یہ جو درود تمہاری زبانوں پر قائم ہے، یہ جس درود کی برکت سے تمہاری آخرتیں پہلے ہی سجتی نظر آ رہی ہیں ہم کو، یہ صدقے مبارکہ میں ہیں، یہ سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی محبت میں ہمیں مل گیا، ورنہ یہ منہ کہاں، عمل الہی زبان پہ بندے کے، کہاں رب کہاں ہم، مگر اس نے تو کہہ دیا درود پڑھ جہاں تو ہوگا وہاں تیرا رب ہوگا، تیرے ساتھ ہوگا، روبرو ایک دم سامنے آمنے سامنے، یہ ہے۔ پھر اس ملک الموت نے جواب دیا، یہ بات کہنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت اتنی فرماتے ہیں بے شک کہ آپ غمزدہ ہو گئے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، آج تو آپ کا اپنے رب سے ملنے کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، غمزدہ کیوں ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اے جبرائیل میں اس وجہ سے غمزدہ ہوں کہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا اور اس نے اپنے سے پہلے آنے والی امتوں کو سنبھال لیا، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا بے شک، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ آپ نے اظہار فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس اپنے رب کی بارگاہ میں چلے، جبرائیل علیہ السلام لوٹ آئے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلام ہے آپ پر، آپ اپنی امت کے لیے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنی امت کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ ایسے غم نہ کریں اپنی امت کے لیے، کیونکہ آپ کی امت کا خلیفہ میں ہوں۔ اللہ نے خود کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے خلیفہ ہم ہیں، آپ کے رب۔ پھر یہ ملک الموت دیکھتے رہے، یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم پورا کا پورا پنجہ اس کے دل پہ مارتے ہیں، روح تڑپ کر باہر آ جاتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اس قانون کو بدل دو۔ وہ کیا کہتے ہیں ملک الموت؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا کام نہیں۔ یہ کیسی بات کی؟ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، آواز الہی آ گئی، غائبانہ آواز، رب تو دکھتا بھی نہیں اور ہے بھی۔ اس نے اللہ نے کہا اے ملک الموت جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ کرو۔ پھر کسی کا کیا دم رب کی رد کرنے کا، اور رب کی تو بات ہو ہی جاتی ہے ادھر ادھر، رب کی چھوٹ بھی تو ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، سج کے رہتی ہے سارا کا سارا جہان۔ منکر نکیر نے انہوں نے کہا ملک الموت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم آپ کی امت کے سینے پر
اپنی شہادت کی انگلی رکھیں گے، روح اس کی اس انداز سے باہر آئے گی جیسے کوئی پیدا شدہ بچہ اپنی ماں کے گود میں دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کب، اور وہ جو وقت لگے گا، وہ جو دودھ پینے میں اور نیند اونگ آنے میں جو وقت ہے، وہ آپ کی امت کی مغفرت ہے، وہ وقت مغفرت کا ہے جس میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کچھ بات ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے مالک کا کرم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی محبت ہے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم، اے ملک الموت جتنی تکلیف دینی ہے مجھ کو دے لو، میری امت کو مت دینا۔ یہ کیا محبت ہے اور کس انداز کی محبت ہے، اللہ کی قسم نہ ماں باپ کر سکتے نہ کوئی اور کر سکتا، خدا کی قسم کوئی نہیں کر سکتا، نہ پیر ولی نہ بزرگ نہ اولیاء، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی ربوبیت کی قسم، جیسا اللہ ہمیں چاہتا ہے اور جیسی محبت ہم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کوئی نہیں۔ اگر آپ معراج کے موقع پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تو تحفہ لائے تو کس کے لیے لائے؟ اپنی امت کے لیے۔ یہ تمہاری میری نماز سے میرے رب کی سجاوٹ میں، اس کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ ہے بے نیاز ذات، مگر میں اور تم تو کھل اٹھتے ہیں خدا کے قدموں کو بوسہ دینے سے۔ سارے عبادتیں تعلق ہیں اپنے رب سے، چاہے پڑھو نماز نہ پڑھو، خدا کا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا، نماز سے اللہ کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، اللہ اپنی مرضی سے ملا جس کو بھی ملا۔ جسے یہ درود جو آج تم پڑھ رہے ہو، ایک شخص نے کہا، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ سن لو کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک شخص نے خدمت مبارکہ میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف عاشقوں کی معراج ہے ہی یہ بات؟ تم نماز پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، جو عبادت کرنی ہے وہ کرو، رہو گے عرش الہی کے سائے میں۔ تم نے ایک بار درود پڑھا، خدا نے تمہیں اپنے ساتھ اپنے عرش پر بٹھا دیا۔ جب عرش سے مل گیا فرش تو پھر عرش ہی عرش رہا۔ اس کی چمک کے سامنے دیکھو نا، زمین کالی ہے، اس لیے یہ سایہ ہے۔ یہ کائنات آخرت کا پرتو ہے، آخرت کا پرتو۔ یہاں کے قانون بھی وہیں کے قانون ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر انسان سوچے سمجھے غور فکر کرے تو قسم خدا کی ہر جگہ اسے کھلی کتاب نظر آئے، جو چاہے وہ اس کتاب سے اپنے رب کی اس بارگاہ کا پڑھ لے۔ آج بھی اس کی بارگاہ میں ہیں، مرنے کے بعد بھی خدا ہی کی بارگاہ میں رہیں گے۔ بارگاہ کس کی ہوئی؟ رحمان کی بارگاہ۔ جب رحمان کے بندے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو پھر عذاب کیسا؟ ہم نہیں یہ کہتے کہ اس کا عذاب نہیں ہے، اس کو غصہ بھی آتا، اس کو جلال بھی آتا، اس کو وہ تیش میں آ جائے تو ادھر ادھر بھی ایک کے بعد ایک کی بھی دھجیاں اڑا دیتا۔ مگر رب کی ربوبیت کی قسم، سب سے زیادہ اس کو چاہت ہوتی ہے اپنے بندوں پر، اس سے پیار کرتا اپنے بندوں سے۔ اللہ کی محبت کی انتہا نہیں ہے، خدا کی محبت میں انتہا نہیں ہے، بے حساب۔ صرف رب ہی کو پیمانہ معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے، ہمیں نہیں۔ مگر ہمارے رب کا یہ کرم جو ہم پر ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو آپ سب 4-5 پڑھ رہے درود شریف، باقی میرے خیال میں شاید نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، دنیا کی ہر دین اسلام میں خدا نے بڑی رعایت کی۔ نماز چھوڑ دی، قضا ہو گئی، بعد میں ادا کرو، وہ نہیں کر سکتے اس کا فدیہ دے دو، بخش۔ روزے کی وجہ سے کسی وجہ سے بیمار ہو، نہیں رکھ سکتے روزے، نہ رکھو۔ کچھ بھی ہو گیا ہو، چھوٹ پہ چھوٹ ہے، کیونکہ انعام دینے والی ذات رحمان کی ہے، اور صدقے مبارک میں ایک جگہ چھوٹ نہیں ہے، اور قسم رب کی کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا۔ وہ جگہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے کان میں آپ کا نام مبارک آیا اور اس نے آپ پر درود اور سلام نہ پڑا تو وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ خدا نے خود بد دعا فرمائی، اللہ نے بد دعا فرمائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔
اب اس اتنی خطرناک بات سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ صرف رب نے تو قانون کھلے عام انعام اپنا اعلان فرما دیا، ہم پر عیاں کر دی ہر بات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ان کا نام مبارک سنیں تو ہمیں چاہیے ہم درود پڑھیں، جب بھی ان کا نام مبارک ادا کریں تو ہم درود پڑھیں۔ اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے عشق، اسی کا نام ہے محبت، اسی کا نام ہے احترام، اسی کا نام ہے ادب۔ یہ ہے، یہ ان کی طرح مت بننا، بے ادبوں کی طرح کبھی مت بننا۔ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ کوئی بات کریں تو وہ آپ جناب کی تمیز بھی بھول جائیں، ان کی طرح مت بننا۔ اللہ جنہیں کہے آپ، اللہ جن سے کہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صحابہ ان سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کون؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمارے پاس عقل ہے۔ خدا کی بات کو سمجھنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ایک عقل یا تو پھر دوسرا دل۔ اگر دل کھل جائے تو خدا کی قسم سارا عشق کا سمندر دل میں پیدا ہو جائے اور دل عشق الہی کے سمندر میں ڈوب جائے۔ اگر دل بدل جائے تو، دل نہ بدلے پھر سجدوں سے کیا فائدہ؟ دل نہ بدلے روزے خالی پیٹ گھومنے پھرنے سے کیا فائدہ؟ دل سجا تو سمجھو تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے عرش کو سجا دیا۔ اگر دل سج گیا تو اللہ نے اپنے خاطر، تمہارے خاطر، تمہاری اور اپنی ملاقات کے لیے تمہارے دل میں جو عرش اپنا چھپائے رکھا اسے بھی سجا دیا۔ اس کا نام ہے دل۔ ورنہ رب نے تو کہہ دیا نہ میں عرش پہ ہوں نہ میں فرش پہ، نہ اپنی بنائی ہوئی کرسی پہ، نہ پہاڑوں میں، نہ دریاؤں میں، سمندروں میں، کہیں نہیں، لیکن اگر ہوں، سماتا ہوں تو اے میرے مومن بندو تمہارے دل میں۔ یہ دل ہوا یا عرش الہی ہوا؟ واقعی میں عرش الہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر وہ کیا پہاڑوں میں نہیں ہوگا ہر طرف ہے۔ سمانے کی بات کر رہا ہے کہ جس پہ مکمل ہم آ گئے، جس گھر کو ہم نے اپنے لیے اپنا محل بنایا وہ ہے مومنو تمہارا دل۔ اللہ نے فرما دیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ہر عبادت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر ان کے سینے میں جو ہم نے ایک گوشت کا لوتھڑا عطا کیا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ان کا سارے اعمال ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک نہیں تو پھر ان کے اعمالوں کی ہم کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے اپنی تعریف کو سب سے اعلیٰ بیان کیا، مگر غور کرو، فکر کرو، سوچو دل کی گہرائی سے کہ خدا نے کہا وہ محافل ہے جس میں میرا ذکر ہوا اور خوب ہوا۔ خدا کا ذکر تو خوب ہی ہوگا، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محفل میں ہمارا ذکر انہوں نے کیا اور بے انتہا کیا، لیکن آپ پہ درود نہ پڑھا یا آپ کا ذکر مبارکہ نہیں کیا، تو قسم ہمیں ہماری ربوبیت کی، روز محشر ان کی ایسی محفل ہے ہم ان کے منہ پہ دے ماریں گے۔ اپنی تعریف کو بھی پیچھے کر دیا۔ کیوں کر دیا پتہ ہے؟ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے تو خود اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کہا تو ہے قرآن میں سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے جہاں کا پانی سیاہی بن جائے، پھر بھی ہماری محبت کی، پھر بھی ہماری ذات کی، ہماری شان کی تعریف کا ایک نقطہ بھی کوئی تحریر نہیں کر سکتا۔ اور ایسا ہی ہے، وہ کہاں رب ذات، وہ تو اس کا کرم ہے، کہیں بھی آ جائے نزور کر، کہیں بھی کیا، خود ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، خود اس محفل میں شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں وہ، لیکن اس درود کی محفل میں شریک ہے، جس محفل میں خدا خود شرکت فرمائے، جس محفل کا میزبان خدا خود بن جائے اور ہمیں کہے تم میرے مہمان، اور میرے مہمان خصوصی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بتاؤ کیسی بادشاہت ہوئی، کیسی شہنشاہی ہوئی ہے۔ رب کی قسم سارا جہاں تمہارے چہروں کو دیکھ کے حسرت کرتا ہے، تمہیں خبر نہیں۔ جن کی قدموں کے نیچے ملائکہ کے پر بچھے ہوں وہ کیا ہوں گے؟ کچھ تو تھا۔ فرشتوں نے کہا اے رب کیوں بندہ بنا رہا ہے، ہم ہیں تیری عبادت کے لیے۔ رب نے کہا صبر، ٹھہر جاؤ، بندہ بنایا رب نے، بہت حسین بنایا۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا، اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے،
اور ہم ہی کریں گے تیری عبادت. جو بھی اپنے رب سے انہوں نے اپنا غم، اپنا دل، اپنی بات کی، اللہ نے کہا، اللہ سے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو گناہ کرتے، بار بار کرتے، نافرمانیاں کرتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، تو انہیں معاف کرتا رہتا. اللہ نے کہا تمہیں نفس دے کے دیکھتا ہوں، جاؤ کر. اللہ نے انہیں نفس دیا اور اللہ نے ان سے کہا دیکھو 3 گناہ نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، قتل نہ کرنا. اترے ہیں زمین پر وہی 3 کام ہوگا، وہی تینوں کام ہو گئے اور بھاگے اپنے رب کے پاس. لوٹ گئے اللہ سے کہا اللہ بے شک یہ تیری مخلوق سب سے محترم ہے، ان کا اعزاز ہی یہ ہے کہ یہ گناہ کر کر بھی لوٹ کر تیری ہی بارگاہ میں آتے ہیں اس یقین سے کہ اے رب تو ہی ہے جو میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اللہ تو پھر اللہ اتنی محبت کرنے والا 70 ماؤں سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اور آپ کا گواہ تو خود آپ کا رب ہے. رب، ہم کون؟ ہم ایک چھوٹے موٹے آدمی، انسان، بندے اس کے بندے جن کے پاس نفس بھی، دل بھی، دماغ بھی، عقل بھی، سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہم کوئی کھوکھلے نہیں، نہ ہم نہ تم نہ کوئی اور. یہ بندے جو ہیں رب کے، یہ قسم خدا کی تم ہی تو ہو جو عرش پر بیٹھ رہے ہو، تم ہی تو ہو جس کی جو بات اللہ نے کہہ دی وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. مگر اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو خطا کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں لوٹ جائیں. وہ بندے اسے پسند ہیں جن سے کیا بندوں سے ہی غلطی سرزد ہوتی ہے، فرشتوں تو نہیں کرتے. وہ تو 2 کو جو شکوے کیے تھے جنہوں نے، انہیں اللہ نے کہا کہ جاؤ ذرا تم آزما کے دیکھو، پتہ چل گیا. وہ بھاگے اپنی رب کے بعد توبت اللہ کی. اللہ نے کہا انہیں بھی معاف کرتا ہوں، جاؤ تم کو بھی ہم نے معاف فرما دیا. رب ہے جسے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کرے، ان سے کتنی محبت اللہ کرتا ہوگا. میرے ابا کہتے تھے آپ محبت کی شادی کر لیں اور اس سے جو اولاد ہو، کیا اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اللہ کو محبت ہے کن سے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کس سے ہے؟ اپنے رب سے. اور ہم سے بھی بہت ہے، قسم رب کی کوئی بیان کر ہی نہیں سکا آج تک، کوئی نہیں. یہ جو ہم بچ گئے کہ روح ایسے نکل گئی جیسے بہاروں میں چلے گئے ہوں، یہ کیسے بچے؟ یہ انہی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بچایا، انہی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بچایا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ اپنے قبر میں تھے، منکر نکیر آئے سوالات کر. اب لوگوں نے تمہیں ڈرائے رکھا ہے، وہ اور بات ہے، دل کی سنو. وہ آئے اتنی خطرناک انداز سے آئے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئے. آپ خود فرماتے ہیں کہ تم اس طریقے سے آتے ہو کہ اپنا نام ادا کر کے کہتے کہ مجھ جیسا بھی گھبرا کے اٹھ گیا، ہڑبڑا کر کے برتن گر جائے کیسے انسان ایک دم گھبرا. ویسے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ فرماتے ہیں تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے سوال کرنا؟ ایک تھپڑ ملا کے دیا. منکر کو روکا، نکیر کو کہا جا کے پوچھ اپنے رب سے میں کون ہوں. اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ سے کہا اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہیں؟ جاؤ اور معافی مانگو، وہاں ہماری بچت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی درخواست اپنے رب سے کرے، کیا وہ رد کی جائے گی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. ہم انہی کی سفارش کے تحت ہم سب، تمہیں میں بتاؤں ایک دل کی، صرف اور صرف تم اللہ کی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے درود کی محفل میں، اللہ کی مرضی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ کے سائے میں یہاں بیٹھے ہو. یہ سن لو، گھر میں شادی تقریب ہوتی ہے، کیسے دونوں پورا خاندان سلیکٹ کرتا ہے کس کو دینا ہے دعوت نامہ اور کسے نہیں. یہاں کیسے آ گئے؟ صرف اللہ کی مرضی نہیں، اس کی مرضی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت ہمارے رب نے ہمیں یہاں بلا لیا، ہمیں سجانا چاہا. تمہاری آخرت ہے تو اسی دن نکھر گئی تھی جس دن پہلے دن قدم رکھا تھا درود کی محفل میں. بس اب تو درجات کی بلندیاں ہیں، اب تو تاج پہ تاج پہنائے جا رہے ہیں، اب تو نیکیاں اور ایسی ایسی چیزیں عطا کی جا رہی کہ خدا کی ربوبیت کی قسم صرف خدا جانے. یہ کم انعام ہے کہ درود کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم، اور
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود اور سلام اللہ ہم سے پڑھوا رہا ہے، بھجوا رہا ہے۔ تحفہ دینے کے لیے تو خود خدا ہی کافی ہے۔ یہ جو درود ہے یہ کس کا تحفہ؟ یہ اللہ کا ہمیں دیا۔ کیوں دیا؟ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں ہی تمہیں اپنا ایک خزانہ دیتا ہوں۔ خزانہ کیا؟ میں تمہیں اپنی محبت کا ایک انداز بیان کرتا ہوں، وہ درود شریف ہے۔ وہ ہمیں بتا کے ہم سے کہا، اے بندو تم اگر چاہتے ہو کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا قرب اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تمہیں نصیب ہو تو تم درود کی کثرت کرو۔ یہی ہے بات۔ ہم آج بھی رب کی ہتھیلی پر ہیں، کل بھی اس کی ہتھیلی پر تھے، آنے والی روز قیامت اور اس کے بعد تک ہم خدا کی رحمت بھری ہتھیلی پر ہی ہوں گے۔ یہ ہم کیا سمجھتے اپنے رب کو؟ دنیا نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ڈرانے والا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیسے بات بن گئی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھو کیوں؟ اللہ نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، پھر اللہ نے ایک طرف کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کائنات میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دی۔ اب کسی نے کیا ترجمہ کیا؟ وہ دل عقل کی وہی والی بات گھمائی کہ ایک بات کو سمجھنے کے لیے عقل کا اور دل کا دو راستے ہیں۔ دل کی سمجھے تو پھر دیوانے ہو، عقل کی سمجھے تو صرف عقل مند ہو، اور کچھ نہیں۔ اب ایک شعر ہے، پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر چلا آ رہا کافی ٹائم سے۔ میرے پیر، میرے ابا عاشق جنہیں کہہ سکتے ہیں نا ادب میں، وہ خود تو نہیں کہیں گے اپنے آپ کو، مگر جب جو چیز سکھا گئے وہ تو ہمارے علم میں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تھی عقل کی بات کہ جیسا شعر ہے ویسا پڑھ دیا۔ اب ہے دل کی بات، یہ جہاں یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے کی تو بندے پھر تیرا رب تیرا ہے۔ اب جب رب اپنے آپ کو کہہ دے کہ ہم تمہارے ہیں تو لوح و قلم رکھ کے کیا کریں گے؟ عرش اور کرسی تو ہے ہی ہماری۔ خدا کی قسم یہ تمہیں خبر نہیں، مگر بتاؤ نا صحیح، درود پڑھتے ہو اللہ بٹھاتا ہے اپنے ساتھ۔ اللہ نے تو کہا اگر محفل میں تم 100 ہو، 101واں مجھ کو بھی گنو، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ 100 ہم ہیں تو 101واں اللہ نے کہا ہے ہمیں گنو۔ تنہا ہو دوسرا ہم کو گنو، کیونکہ اللہ نے درود پڑھنے والوں کو بہت ہی زیادہ محبوب بنا لیا۔ درود پڑھنے والے اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بندے ہیں درود اور سلام پڑھنے والے۔ یہ لکھ لو، جب یہ محفل کی، جب ربیع اول کے مہینے کی دعوت دو، کسی کو مبارکباد دو تو درود کی بات بھی اس کو کرو، کیونکہ جن کا مہینہ محترم ہے ان کی خدمت میں تو فتن بھی تو کچھ بات ہم نے رب سے کہنا ہے کہ اللہ عطا فرما دے۔ ایک دفعہ درود پڑھنا ہفتے جمعے میں کم سے کم والی بات ہے۔ جو چیز ساری زندگی میں ایک بار بھی پڑھی اور اس کے ایک بار پڑھ لینے سے آخرت کی ساری کامیابی عطا فرما دیتا اللہ پاک، تو پھر اس درود کو کتنی کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ بے حساب، ہر سانس کے ساتھ، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ جب انسان اس بات کی پابندی کرے گا، خدا کی قسم سوتے ہوئے بھی زبان سے درود عطا ہوگا۔ یہ ہے قانون، یہ ہے، کیونکہ انسان سو جاتا ہے اس کا دل جاگتا ہے، انسان سو جاتا ہے اس کی روح جاگتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو، اپنی روح کو تابع کیا کس کے؟ اللہ کے اس عمل سے، تو قسم خدا کی تمہیں جنت کی، تمہیں آخرت کی وہ کامیابیاں اللہ عطا فرما رہا ہے، عطا فرمائے گا کہ جو تم اپنے رب سے خود کہو گے اے رب یہ کس کا، اللہ کہے گا یہ تیرا ہے۔ اے رب وہ کس کا، وہ بھی تیرا۔ پھر تم خود کہو گے اے رب یہ سب تو میں نے مانگا نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے درود پڑھنے کے بعد تجھے ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خیال کرتا ہے ہم تجھ کو عطا کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ سارا جہاں، یہ ساری کی ساری کائنات، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے ہم پر رحمتیں برسائی جا رہی اس وقت بھی، کیونکہ جس نے درود پڑھا ایک ہاتھ گیا اللہ کے ہاتھ میں
اور ایک ہاتھ میں دامن مبارک آ جاتا ہے. کیا انعام ہے یہ. اللہ نے اپنی بات کر دی, اپنے شیان شان ایک عمل سکھا دیا. کسی بھی حال میں ہو پڑھو, قبول ہے. اور ایسا ممکن نہیں کہ لوگوں کی باتوں میں مت آ جانا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ لوگ ایسی بات ظاہر کراتے ہیں. اللہ مطلبی نہیں ہے. اللہ کو سب کچھ پتا ہے, سب جانتا, مگر میرا رب کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اللہ کسی کے منہ پر اپنا دروازہ بند نہیں کرتا, کیونکہ اس نے دروازے رحمت کے بند کرنے کے لیے بنائے ہی نہیں, کھولے رکھے ہمیشہ. رات کی تنہائی ہو, دن کا اجالا ہو, کچھ بھی ہو, اے بندے تیرے لیے ہمارے در کے دروازے کھلے ہیں. اللہ نے کہا یہ بات, رحمت کے دروازے, جہاں مانگا رب سے رحم وہیں اس کا رحم ملا. یہ اس کا رحم مانگنا بھی تو ایک رحم ہے, یہ کرم کی بات کرنا بھی تو خدا کا کرم ہے, یہ محبت کی بات کرنا اور سننا بھی تو رب کی محبت ہی ہے. وہ نہ چاہے, اللہ نہ چاہے تو ہم اللہ کی بات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. توفیق من اللہ ہے جسے اللہ عطا فرما دے. ہر عبادت اللہ کے لیے ایک درود ہے جو کہ ہے ہی عمل الہی, اللہ کا عمل. قسم خدا کی میرے عزیزوں, اپنی زندگی میں اس درود کی کثرت کو بڑھا لو. تمہیں یہ تو شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مرنے کے بعد پردے قائم کرا دیے, اس نے مرنے کے بعد پردے رکھوا دیے. ورنہ اگر درود پڑھنے والوں کو تم مرنے کے بعد دیکھو تو خدا سے کہو اے رب یہ زندگی بیکار ہے, مجھے تو موت کی موج عطا فرما دے. اتنی بہاروں میں ہوتا ہے درود پڑھنے والا. مرنے کے بعد بھی یہ سارے بزرگان دین کہاں ہیں؟ یہ اولیاء کرام جنہیں تم کہتے ہو وہ وصال کر گئے, صرف جسم غائب ہو گیا اس دنیا سے, باقی روحیں ان کی آج تک خانہ کعبہ میں ہیں, خانہ کعبہ کے پاس ہیں. سب کے سب بزرگان دین, یہ کہیں نہیں جاتا. اللہ کا ولی مرا نہیں کرتا. ایک شخص تھا, ایک بزرگ تھے, وہ باہر آئے اپنے گھر سے, ایک بچہ دیکھا 25-30 سال کا کھڑا ہوا. اس کو کہا بھائی تجھے نماز جنازہ آتا ہے پڑھانا؟ اس نے کہا بالکل آتا ہے. 10 منٹ 15 منٹ کے بعد تو اندر آ جائیو, یہ کہہ کے اندر چلے گا. جب لڑکا اندر گیا تو جا کر دیکھا وہی جو کہنے آئے تھے وہ انتقال فرما چکے. وہ گھبرا گیا, یہ کیا معاملہ ہوا. پھر اس نے 3-4 لوگوں کو بلایا کہ بھائی اگر کوئی ہے کندھا دینے والا تو آ جائے, کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی مر گئے ہیں. یہ کہنا تھا, بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے. خدا کے دوست منع نہیں کرتے. یہ کہا اور پھر لیٹ گئے. ہوا چلی, جنازہ غائب. اللہ لے گیا اپنے ساتھ, اللہ لے جاتا ہے. اللہ کی محبت ایسی ہی ہے, اللہ کی محبت میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ جو تم درود پڑھ رہے کہ مانگ کے پڑھا تھا, اس کو بتاؤ. نہیں, بس رب نے تمہیں اپنی محبت میں عطا کر دیا. رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا کر دیا, تمہیں اپنا بنا لیا, اپنا عاشق بھی بنایا, اپنا بندہ بھی بنایا, سب کچھ تمہیں اپنا بنا لیا. اپنا جب ہم جلیس بنا لیا تو اب کیا بات رہ گئی؟ وہی والی بات شعر کہ کیا کرو گے لوح و قلم رکھ کے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے ملے گا میں تو بگاڑی پیدا کروں گا اور کچھ نہیں. اور عرش کو پا کر میں نے کیا کرنا؟ مجھے عرش کو نہیں, عرش والے کو منانا ہے. مجھے اور تمہیں اپنے اس عرش کو, اس فرش کو, اس درخت پرند چرند کو نہیں منانا, رب کو اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جن سے دونوں رحیم راضی ہو وہی تو ہے جنت. جسے دیدار مبارک دونوں کا ہو وہی تو ہے جنت. خدا کی ربوبیت کی قسم, جو شخص دیکھتا ہو, جسے اللہ نے یہ کرم کی بات کی, جس کے ساتھ کیا ہو کہ جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو, اللہ کی ربوبیت کی قسم اس کی نگاہوں کو کوئی اور نہیں بھاتا. پھر چاہے وہ عرش ہو یا وہ جنت ہو. یہ مان لو میرے عزیزو, عبادت, دل لگی, عاجزی, محبت, عشق سب اللہ سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جنت تو خود تمہاری طالب بنی ہے, آرام گاہ تمہاری. درود پڑھتا ہے بندہ,
بندے نے نام مبارک ادا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی لوگوں نے کہا، جس نے ایک نے نام ادا کیا نام مبارکہ سارے جہاں پر واجب ہو گیا، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم رب کی جنت کے تمام دروازے بیک زبان کہتے ہیں اے انسان تیرا ٹھکانہ یہاں ہے۔ اب میں جنت مانگ کے کہ میں کیا کروں گا؟ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اتباع، ان کی بات کی اتباع کر کے کہ ہاں رب ہمیں جنت چاہیے ہے، ہمیں سب کو جنت چاہیے، لیکن اس سے پہلے تیری رضا چاہیے۔ تیری رضا نہ ملی قسم سے کچھ بھی نہیں ملا، اللہ نہ ملا کرتے پھرو جو کرتے ہو، کچھ بھی نہیں ملا میرے عزیزوں، کچھ بھی نہیں۔ یہ غلاف کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کا رنگ کالا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ بتا رہا ہے تم سب عبادت کرتے ہو پھر بھی دل کالے ہیں۔ اس دل کو تم بتاؤ، تمہارے یہاں کوئی دعوت ہو، تم اپنے گھر پہ لوگوں کو دعوت دو تو کیسا اپنا گھر سجاتے ہیں ہم سارے، سب کا ہے، ہر کونا کونا سجائے رکھتے ہیں، کیوں؟ مہمان نوازی ہوگی، مہمان آئیں۔ جب ہم اپنے میزبان کو ہی اپنے دل میں بٹھانا چاہیں، میزبان ہمارا کون؟ ہمارا رب، ہمارا اللہ، جب اس کے لیے ہم اپنا دل سجائیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنی ذات سے حسد کو نکال دیں، اپنی ذات کے اندر سے حسد، بغض اور کینہ، غرور، تکبر، رونیت، ان غلاظتوں کو جس دن ہم نے نکال کے پھینکا اپنے دل سے، تمہیں اپنا رب تمہارے دل میں نظر آئے گا۔ ہے تو وہ آج بھی، کیونکہ جہاں وہ چلا جائے رب بیٹھ جائے، جہاں سما جائے وہ جگہ اس کی، وہ جگہ اس کی۔ درود پڑھنے والے کے لیے تو یہ تک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھ کے کسی راستے سے گزرتے ہو اگلے 3 دنوں تک وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہماری سلامتی، ہمارا امن وہاں قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ ایک واقعہ دیکھیے کیا رب نے دل میں بات ڈالی۔ ایک بندہ، ایک آدمی، ایک اس کا اور اس کے والد سفر میں تھے، اچانک باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا یہاں انتقال ہوا، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرشتے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اے فرشتے، وہ میرا فلاں فلاں امتی مجھ پر درود اور سلام بھیجا کرتا تھا، وہ اس کا درود تو لے کر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس امتی کا انتقال ہو گیا ہے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں گھبرا کر اٹھ گیا، میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں وہاں گیا۔ کہاں؟ وہ اب وہ کیسے روحانیت کے معاملے میں نہیں جانتا۔ جو باپ مرا تھا، باپ مر گیا، اس کے بیٹے نے دیکھا ابا کا چہرہ عجیب سا ہونے لگ گیا، اس نے کفن کر وہ چادر ڈال دی اوپر کہ لوگ نہ دیکھیں کیا کہیں گے۔ ایک دم بیٹا روتے روتے سو گیا وہیں اپنے باپ کے جنازے کے بعد، اسی دوران سفر وہ شخص وہ بیٹا سویا غنودگی میں، تو دیکھتا ہے کوئی شخص ہے محترم، وہ آئے اور اس کے باپ پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اس کے باپ کے پورے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا سینے تک۔ وہ بچہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ شخص فرماتے ہیں اے میرے امتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب دست مبارک کسی پر پھیر دیا جائے تو رونقوں کا عالم کیسا ہوگا؟ قسم رب کی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ بھی سلام بھیج رہا ہم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اللہ کے حکم سے ہم پر سلام سے مراد ہم امن میں ہیں، ہم بہاروں میں ہیں۔ جس کو اس بات پر یقین نہ ہو وہ درود کی کثرت کر کے دیکھے، خدا خود بیان کرے گا، دل سے نکلیں گی بات، دل سے۔ ہمارے پاس کیا کتابی باتیں تھیں؟ نہیں، جسے رب چاہے اپنا نام ادا کرائے، جس سے نہ چاہے کسی کے ابا کا بھی دم نہیں کہ کوئی اللہ کہہ دے۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو خود دل میں ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ کی بات جو ہم سنا رہے کون کر رہا؟ ہم نہیں، کچھ نہیں، خود اللہ۔ تمہارے دل میں جو رب ہے وہ بھی وہی ایک ہی رب ہے ہر کسی کے دل میں۔ ہمارے دل سے ہمارا رب بات بیان کر رہا، تمہارے دل میں تمہارا رب اپنی بات کو سنوا رہا۔ اللہ سب کے دلوں میں ہے۔ اور اس مہینے کی یہ بابرکت مہینہ، یہ محترم مہینہ میرے عزیزوں، دل کی کہوں، سچ کہوں، ادھر ادھر جانے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے
کہ تم پاک صاف شفاف ہو کے خوشبو لگا کہ گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاک صاف حالت میں درود کی کثرت کرو، درود کی کثرت کرو، اور ادب کے دائرے میں رہ کر کرو، ادب کرو، آپ جناب کی تمیز کو، تہذیب کو سیکھو۔ جس کی ذات میں ادب نہیں ہوتا وہ کھوکھلا ہوتا ہے، وہ انسان کھوکھلا ہوتا ہے، اور ادب کرنے والے کو تو اللہ بھی بے انتہا پسند فرماتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں۔ جنہوں نے ادب سکھایا، جنہوں نے اللہ کے بارے میں بیان فرمایا، جنہوں نے ہمیں عبادتوں کے انداز بیان کیے، جن کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے ہم خود خدا کے محبوب بن جائیں، جن کی خدمت میں درود و سلام بھیج کے جن کے درود و سلام بھیجنے سے اللہ ہمیں اپنا دوست کہے، اپنا ہم جلیس کہے، ان کا ادب کتنا ضروری ہے، بے انتہا۔ یہ جو میری دشمنی ہے دل کی کہ تم اگر نعت پڑھتے ہو، تمہیں نعت پڑھنا پسند ہے، میرے عزیزو بہت خوب بات ہے، بہت پڑھو، خوب پڑھو، تلاوت کرتے ہو خوب پڑھو، اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہو، کرو بے انتہا، مگر ادب کے دائرے میں رہ کر کرو۔ ادب کیا ہے؟ جب آپ کی تعریف مبارکہ کی جائے تو آپ کہا جائے، اللہ کو تو تو بھی کہو، تیرے بھی کہو، اب یار بھی کہو، دلدار بھی کہو، عاشق کچھ بھی کہو، وہ اللہ اور تمہارا معاملہ، اور قسم خدا کی اللہ کو تو کہنے میں ہی اپنائیت ہے، اور یہی اللہ کو بھی پسند ہے۔ لیکن جب بات آ جائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمارا کیا فرض ہے، ہم پہ کیا لازم ہے کہ ہم آپ جناب کہیں، ہم آپ کہیں، ہم احتراماً اپنی ذات کو دبا لیں، اپنی آوازوں کو اتنا بھی بلند نہ کریں۔ جب صحابہ کو حکم ہوا اللہ کا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ان صحابہ کرام سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی آوازوں کو آپ کی آواز سے کم رکھیں۔ یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں تکبیر کا، اللہ اکبر، بے شک اللہ بڑا ہے، میں کہوں نہ کہوں اللہ تو اللہ ہے، میرے چیخنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تک کیا آواز جلدی پہنچے گی؟ نہیں، اپنے دل کو بہلانے والی باتیں ہیں۔ بہرحال رب تک تو سب سے جلدی جو آواز پہنچتی وہ ہے آواز قلب، خاموشی کی، دل کی، کیونکہ وہ صرف اور صرف خدا خود سنتا ہے، نہ ملائکہ نہ ہی کوئی اور سن سکتا، صرف رب اور سنانے والا۔ اور جب اللہ نے ایک واقعہ سن لو، اس بات کو اپنے علم میں، اپنے ادب میں، اپنے احترام میں، اپنے دل میں بٹھا لو۔ ایک پہاڑ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، پہاڑ کی اونچائی پر سب چڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا زور سے، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مفہوم، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ کی بات کی جائے۔ یہ ہے، خود بتاؤ نا، کیا صرف اللہ ہی کے سامنے جانا ہے روز محشر؟ نہیں، ہمیں تو اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی اللہ نے ہمیں حاضر کرنا، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے اس درود کی برکتوں سے جانا ہے۔ سب معاف ہے، سب کچھ، ہر چیز، شرک نہیں کر، شرک اور بدعت اور بے ادبی، یہ تین چیزوں سے انسان بچ گیا، اولیاء ہے، اولیاء ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو ان شرابیوں کو بھی کھلاتا ہے جو اس کی سنتے بھی نہیں ہیں، جب وہ مرضی آئے گی رحمان کی وہ سنوا دے گا اپنی، اس کو کیا مشکل۔ کسی شرابی کو اپنا جگری یار بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، اور کسی دوست کو کدھر بھی بھگانے میں بھی یہ بھی اللہ کو دیر نہیں لگتی، قادر، بے نیاز۔ بس اپنی ذات میں ادب کو قائم کرو، درود کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کی کثرت کریں۔ اس مہینے کا ہی نہیں، ساری ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اچھی موت۔ ہم نے اس بات کو میں اپنی ذات کے لیے بدل دیا، اچھی موت نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے درود کی کثرت، بس درود کی کثرت، سانسوں کے برابر رب توفیق عطا فرمائے
ہم سب کو کہ ہم بے حساب درود اور سلام پڑھیں. ہمیں ادب بھی دے, ہمیں عشق بھی دے, ہمیں پیار اور عاجزی اور انکساری بھی ہم سب کی ذات میں اللہ پاک عطا فرمائے. اس درود کو اپنی زندگی میں قائم کرو, ادب کو قائم کرو. اور اب یہ 31 تاریخ کو خانقاہ کی ربیع اول کی محفل آ رہی ہے, آپ میں سے حضرات جانتے ہوں گے, اس میں شرکت کیجئے. نابالغ بچوں کو لانا منع ہے, اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت لے کے بھی آتا ہے تو پھر اس کو, اب آپ کا کام ہے رونے سے اس کو چپ کرانا. ایسا نہ ہو کہ کسی کے رونے سے یا کسی کی حرکت سے کسی دوسرے کی عبادت میں خلل پہنچے. انسان بھی ہیں اور بھی دوسری بھی مخلوقات ہیں, تو ہمیں تو اہتمام کے دائرے میں رہ کر اپنی ذات کے ہر کام کرنا ہے. 31 کو ہماری محفل ہے, اس کے اگلے دن 1 تاریخ کو ریحان صاحب کی محفل ہے. وہ محفل کے بعد آپ کو یہ لوگ, یہ جنید یا یہ اپنے شاہد صاحب یہ کارڈ بانٹ دیں گے, اس میں شرکت کیجئے. درود کے کارڈ جس کو چاہیے وہ لے جائے, خود آپ اپنے گھر پہ لگانا چاہے وہاں لگائے, جسے بانٹنا چاہے بانٹے. اور اپنے رب سے یہ درخواست اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا اس محفل میں آنا, یہاں بیٹھ کر بات کرنا, سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات پر قبول اور مقبول فرمائے. اور اتنی تعداد میں ہم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام بھجوائے کہ وہ درود اور سلام بھیجنا خدا کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس کا بھیجنا کافی ہو جائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند درود شریف کا ورد کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علیہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقتیں، رحمتیں، حرمتیں اور عظمتیں آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں اور رحمتیں، اس درود کا پڑھنا اور اس درود کی رحمت اور برکتیں آپ اپنی حکم سے ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کو دل کی گہرائی سے اور بے انتہا درود اور سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور، ادب، احترام اور ان میں محبت کا نور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں ادب کی انتہا پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں احترام کی انتہا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اس درود کی برکتوں سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی خدمت میں باکثرت اور با اہتمام اور با محبت ہم سب کو درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس محفل میں موجود جو بھی کوئی اپنے دل میں جو کچھ بھی دعا لے کر آیا ہے، تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جاننے والا ہے، درود کی ساتھ انہی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کو اس درود کی برکتوں سے اپنے رحم اور کرم سے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبر میں اپنا نور اور اپنی محبت اور اپنی رضا مبارکہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کے درجات کو تو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ہم سب کو کثرت سے درود شریف اور کلمہ پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا، آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔